ایک معرفت والے ہیں، جب ان سے اس بارے میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ہدایت کس کو نہیں ملتی، وہ بھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں انہوں نے فوراً کہا کہ جی آپ دیکھیے سورہ نمبر 43 کی آیت نمبر 36 اور 37، اور جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، مفہوم کچھ یوں ہے ان دونوں آیات کا، اور جو شخص خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، ایسے شیاطین ان کو راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو انسان رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کی قربت میں چلا جاتا ہے، اور شیطان اس کو یوں ڈی ٹریک کرتا ہے کہ وہ انسان اپنے اعمال کی برائی کو بھی نہیں دیکھ پاتا، اور وہ یہ خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ جی میں تو بالکل صحیح راستے پہ ہوں۔ کیسی بات ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ رحمان کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اسی وجہ سے مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اغوا کیا ہے، اغوا کا ورڈ یوز کیا ہوا ہے وہاں پہ، سورہ بقرہ کی غالباً آیت ہے، اور شاید ایک اور سورہ میں سورہ الاعراف میں اس واقعے کو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے۔ تو شیطان نے کہا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی اب تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا اور انہیں گمراہ کروں گا۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں بس یہ اللہ نے ہمیں گمراہ کر دیا، وہ شیطان کے راستے پہ ہیں، کیونکہ یہ شیطان کا اسلوب ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ شیطان نے اپنے عمل کو نہیں دیکھا، اپنے تکبر کو نہیں دیکھا کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے، میں نے حکم ماننے سے انکار کیا ہے، بلکہ وہ الزام تراشی کر رہا ہے، اپنی طرف نہیں دیکھ رہا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ ہی گمراہ کر دیتا ہے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے، ایسے سوچنا، ایسا سمجھنا، ایسا کہنا، یہ شیطان کی راہ تو ہو سکتی ہے، ایک بشر کی، ایک عبد کی سوچ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔